اس کے بعد میں مدرسے کی مختصر کارگزاری اور رودات سنانے کے لیے ناظم مدرسہ حضرت مولانا انصار علی اشتیاق صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور مدرسے کی مختصر تاریخ ہم سب کے سامنے بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم بہت ہی ممنون و مشکور ہیں ہمارے تمام اساتذہ کرام کے، ہمارے خیر خواہوں کے، کہ جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہماری اس چھوٹی سی اور حقیر سی دعوت پر لبیک کہا اور وقت پر تشریف فرما ہوئے۔ اب میں بہت ہی اختصار کے ساتھ ہمارے اس مدرسہ تعلیم الاسلام جو سابقہ مدرسہ مصعب بن عمیر احاطہ مسجد مصعب بن عمیر میں جاری تھا، اس کی کچھ کارگزاری رودات آپ تمام حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنا چاہوں گا، تاکہ اس مدرسے کی شروعات اور احیاء کس وقت ہوئی اور کیا کیا ادوار اس مدرسے پر گزرے اور کیا کیا کامیابیاں یہاں کے طلباء نے حاصل کیں اور اس سفر میں کیا کچھ ہم کو سیکھنے کو ملا۔ 2015 اپریل 24 کو مدرسہ مصعب بن عمیر کی شروعات ہوئی تھی، مسجد مصعب بن عمیر جو پڑوس میں مسجد ہے، اور وہاں اس بات سے شروعات ہوئی، جذبہ اس طور پر پھوٹا کہ میرے استاذ محترم جو یہاں تشریف فرما ہے حضرت مولانا قاری محمد علی خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے پاس ہم قرات کلام پاک کی تربیت کے لیے جایا کرتے تھے، اور آپ کی والہانہ خدمات ہمارے سامنے تھی جو کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ آپ دن و رات قرآن کی اشاعت کی خدمات اور تمام لوگوں کو، چاہے وہ صوبوں میں رہتے ہوں یا دوسرے ممالک میں، ان تک خود اپنی ذاتی فکر اور نظر کے ساتھ رسائی کرنا اور ان کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کرنا، اس بات کے جذبے کو جب ہم نے دیکھا، اپنے مول صاحب سے سیکھا، تو جیسا کہتے ہیں انسان جب 1 گھنٹہ بیان سنتا ہے تو پورا 1 گھنٹہ بیان اگرچہ کہ اس کے دل میں نہیں اترتا، لیکن عالم دین کی کوئی نہ کوئی ایک بات رہتی جو اس کے دل تک پہنچتی، اور اسی وقت اگر وہ اپنا ارادہ مضبوط کر لے تو وہ اپنا تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط کر سکتا ہے، دین کے لیے کارنامے پیش کر سکتا ہے۔ کچھ ایسے ہی ہمارے ساتھ ہوا، اگرچہ کہ ہم روزانہ مول صاحب کے پاس پڑھا کرتے تھے اور بھی طلباء تھے، لیکن اسی دوران میں کب ایسا ہوا پتہ نہیں کہ دل میں ایک چنگاری پھوٹی کہ اگرچہ کہ ہم فل ٹائم کلیہ طور پر دینی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا پیشہ کچھ اور ہے، ہماری مصروفیت کچھ اور ہے دنیاوی لائن کی، لیکن ہم نے سوچا کہ جز وقتی طور پر کچھ نہ کچھ، چونکہ اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کی تعلیم سے نوازا ہے، علماء کی صحبت فراہم فرمائی ہے، لہٰذا کچھ حد تک ہم بھی دینی خدمات سر انجام دیں گے۔ اسی جذبے کے ساتھ جب ہم نے مدرسہ مصعب بن عمیر کی شروعات کی، تب سے لے کر آج تک بغیر کسی رکاوٹ کے الحمدللہ کامیابی، ترقیاں، کامرانیوں کے زینے طے کرتا ہوا یہ مدرسہ اسی محلے میں آباد ہے اور موجود ہے۔ شروع میں 20 بچے تھے، سال ہوا، سالانہ جلسہ منعقد ہوا، پھر 40 ہوئے، 60 ہوئے، 80 ہوئے۔ اسی طریقے سے جب لاک ڈاؤن سے پہلے 1 مارچ 2020 میں ہمارا سالانہ جلسہ ہوا تھا، جو تقریباً 5واں سالانہ جلسہ تھا ملک پیٹ فنکشنل ہال میں، اس وقت بھی مول صاحب تشریف لائے تھے، 120 طلبہ کی تعداد تھی۔ پھر لاک ڈاؤن کے چلتے کچھ حد تک مدرسے میں توقف رہا، تعلیم موقوف رہی۔ اس کے بعد پھر 6-8 مہینے کے بعد دوبارہ تعلیم کا آغاز ہوا تمام تر احتیاطات کے ساتھ، تو الحمدللہ مدرسہ جاری تھا۔ ابھی مسجد میں بعض تعمیراتی وجوہات کی بنا پر، کاموں کی بنا پر اس مدرسے کو منتقل کیا گیا۔ پچھلے مہینے کی 3 تاریخ کو، آج 3 تاریخ ہے، ٹھیک 1 مہینہ پہلے چہارشنبے کے روز یہ مدرسہ وہاں سے یہاں منتقل ہوا، اور اسی وقت مدرسہ مصعب بن عمیر کے نام کے بجائے
نیا نام مدرسہ تعلیم الاسلام یعنی اسلام کی تعلیم کا مدرسہ اساتذہ کرام اور دیگر احباب کے مشوروں سے طے پایا. اور جس طریقے کی یہاں پر تعلیم اور تربیت ہے وہ تمام محلے کے سامنے ہے. چونکہ ہم خدام ہیں لہٰذا ہم اس کی تعریف کیا کہیں گے. آپ سرپرست یہاں پر فکر سے تشریف لائے ہیں، حضرت والا آتے رہتے ہیں، ورنہ استاذ کا یہ مقام ہوتا ہے اور استاذ یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے کہ شاگرد اگر کوئی غلطی کرے، کوئی چوک کرے تو وہیں پر اس کی تربیت کر دیتے ہیں. مجھے یاد ہے، بچوں کو بھی یاد ہوگا، پہلے سال یا دوسرے سال جب مول صاحب تشریف لائے تھے، جب بچے سنا رہے تھے تو اس میں غلطی تھی. اسی وقت مول صاحب نے تمام بچوں کو اسی جلسے میں اصلاح فرمائی، حروف تہذیب پڑھائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام بچے برکاتہ برکاتہ پڑھ رہے ہیں راہ کے جزم کے ساتھ. مول صاحب نے نشاندہی کی اسی وقت. تو ہم یہاں پر جو کام کر رہے ہیں وہ تمام مول صاحب کے سامنے ہیں. جہاں کمزوری ہوتی ہے مول صاحب اس کی نشاندہی کرتے ہیں. اور جیسا میں نے کہا اب تک یہ مدرسہ جز وقتی طور پر مسجد میں چل رہا تھا. عصر سے مغرب، پھر مغرب سے عشاء، عشاء کے بعد تعلیم بالغان کا بھی انتظام تھا. عشاء کے بعد نماز کے بعد ہمارے امام محترم حافظ ارشاد رحمانی صاحب آپ کے پاس لوگ پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے، جو سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. تو چونکہ ابھی ہم یہاں پر اس عمارت میں آ گئے ہیں تو دن بھر کا بھی موقع ہے، تو حافظ ارشاد رحمانی یہاں پر مقرر ہیں، جو یہاں پر نائب ناظم ہیں، وہ خدمات انجام دے رہے ہیں. تو لہٰذا ابھی ہمارے پاس جز وقتی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمہ وقتی کا بھی نظم موجود ہے کہ جو بچے حفظ کے طور پر صبح 9 بجے سے شام کے 4 بجے تک پڑھنا چاہتے ہیں وہ لوگ یہاں پر داخلہ لے سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے عصر سے مغرب جو مکتب کی تعلیم ہے، جس میں ہمارے پاس فی الحال تقریباً 110 بچے ہیں، یہ لوگ تو الحمدللہ آ رہے ہیں. اور مغرب کے بعد ہم نے پہلے مکتب کی شروعات کی تھی، لیکن اس وقت سکولز ٹھنڈے طور پر چل رہے تھے، اس لیے کہ کورونا کا پینڈیمک کا دور تھا. تو لوگ بھی اپنے بچوں کو مغرب کے بعد بھی بھیج رہے تھے. تقریباً 50 یا 60 کی تعداد تھی. 3 اساتذہ پڑھایا کرتے تھے. تقریباً 8-10 مہینے سلسلہ اچھا جاری رہا. لیکن چونکہ فی الحال تمام سکولز کالجز اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ، پوری گرمائش کے ساتھ جو ہے چل رہے ہیں، اسی لیے بچے ٹیوشن کے بہانے اور کچھ دوسرے ہوم ورک وغیرہ کے بہانے نکل رہے ہیں. عصر کے بعد مغرب تک پڑھ رہے ہیں، مغرب کے بعد چلے جا رہے ہیں. تو ہم نے یہ کیا کہ چونکہ مغرب کا ابھی مکتب قابو میں نہیں آ رہا، تو اسی لیے چونکہ بچوں کے لیے ہوم ورک ایک عذر ہے، وجہ بن رہی، جس کی وجہ سے کوئی بچہ 10 منٹ سبق سنا کر جا رہا، کوئی بچہ آدھا گھنٹہ بیٹھ کر جا رہا، ٹیوشن کو جانا ہے، ٹیوشن کا ٹائم ہو جاتا. اسی علت کی بنا پر سامنے رکھتے ہوئے اساتذہ کے مشوروں کے ساتھ ہم نے یہ کیا کہ مغرب سے لے کر 3 گھنٹے کے لیے اسکول ٹیوشن کا انتظام کیا، تاکہ بچے ایک ہی چھت میں اسی مدرسے میں آ کر الحمدللہ جتنی آپ لوگ یہاں پر گنجائش وسعت دیکھ رہے ہیں، یہاں پر 3 روم ہے، ایک ہال ہے جہاں پر آسانی سے 5 کلاسز لگائی جا سکتی ہیں اور لگائی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے ہم نے ایک ٹیچر کا انتخاب کیا. لیڈی ٹیچر ہیں، گریجویٹ ہیں ماشاءاللہ، وہ آ رہی ہیں مغرب سے لے کر تقریباً 8:30-9 بجے تک بچوں کو اسکول ٹیوشن وغیرہ کی بھی تعلیم دے رہی ہیں. اور تعلیم بالغان جو جاری تھا مسجد میں، لیکن ابھی چونکہ مدرسہ یہاں منتقل ہوا، تمام کارکردگیاں بھی منتقل ہوئیں. اسی لیے جو حضرات پہلے عشاء کے بعد تعلیم حاصل کیا کرتے تھے امام صاحب کے پاس، اب نماز کے بعد امام صاحب بھی یہیں آتے ہیں. اور وہ حضرات بھی، بڑے حضرات بھی جو ریٹائرڈ بھی ہیں، اور بہت سارے ایسے ہیں جو مغرب یا عشاء میں کام کر کے تھکے ماندے پہنچتے ہیں، لیکن عشاء کے بعد آدھا گھنٹہ مول صاحب کے پاس آ کر پڑھتے ہیں. اور اسی طریقے سے دن میں ہم نے 2 بجے سے 3:30 کا جو وقفہ ہے، کیونکہ اس وقت طلبہ کی تعداد بہت کم ہوتی، تو حفظ کے جو بچے ہیں ان کو ہم ہمارے آفس میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ حصہ خالی ہوتا ہے. تو اس ہال کے حصے میں خواتین آ کر تعلیم حاصل کرتی ہیں. اس کے لیے فی الحال ہم نے ایک معلمہ کو رکھا ہے. الحمدللہ تقریباً 8 سے 10 خواتین آ کر تعلیم حاصل کر رہی ہیں. دوپہر 2 بجے سے 3:30 کا یہ وقت ہے. اور عموماً مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ مدرسے میں صرف اسی بچے کو داخلہ دیا جاتا جو بچہ مکمل وقت گزارے، لیکن ہم نے ایسا نہیں رکھا. ہم نے اس میں وسعت رکھی، گنجائش رکھی کہ بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جن کا کالج صبح میں ہوتا ہے، لیکن ان کے ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بچہ حافظ بنے. کالج کرتے ہوئے وہ حفظ کیسے کر پاتا ہے؟ اسی لیے ہم نے یہ گنجائش رکھی کہ اگر بچے کا کالج ظہر میں ہو رہا ہے تو وہ ظہر سے عصر تک آ کر مدرسے میں تعلیم حاصل کر سکتا ہے. اسی طریقے سے بعض بچے ایسے ہیں جن کا کالج آفٹر نون میں ہے، دوپہر میں ہے،
تو وہ بچوں کے لیے سہولت ہے کہ وہ صبح 9 سے لے کر 1 بجے تک آ کر حفظ کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. اور جب ید اللہ علی الجماعت وامرهم شورى بینہم کہ مشورے سے ایک جماعت کے ساتھ اساتذہ بڑوں کی نگرانی کے ساتھ جو کام کیا جاتا ہے اس کے اندر پیشن گوئیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر دور اندیشی ہوتی ہے. اسی طریقے سے جب ہم نے مشورے سے کام کیا تو آج ہم اس کا نتیجہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے بچے ہم سے رجوع ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ مول صاحب میرا صبح کالج ہے، میں ظہر کے بعد آؤں گا. اور بعض بچے ایسے جو یہ کہہ رہے ہیں مول صاحب میرا ظہر کے بعد کالج ہے، میں صبح سے 1 بجے تک پڑھ کر جاؤں گا. تو الحمدللہ صبح 9 سے رات کے 9 تک کا یہ نظام ہے جس کے ذمہ دار فی الحال یہاں پر ہمارے امام صاحب حافظ ارشاد رحمانی ہیں. تو جو بھی یہاں پر داخلہ لینا چاہتے ہیں، چاہے وہ طلباء ہوں، بڑے حضرات ہوں یا خواتین ہوں، وہ ان سے رجوع ہو سکتے ہیں. بورڈ پر نمبرات وغیرہ لکھے ہوئے ہیں. اور اسی طریقے سے ہم نے ہمارے اساتذہ سے سنا ہے کہ کسی کام کے، کسی ادارے کے، مدرسے کے، اسکول کے، کسی ایک آرگنائزیشن کے کامیابی کا، اس کی ترقی کا جو اصل نچوڑ ہوتا ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے، وہ اس کا عملہ ہوتا ہے. بنیاد اصل عملے سے ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر کرم فرمایا، ماں باپ کی، اساتذہ کی، ہمارے مخلصین کی دعائیں شامل حال ہیں کہ شروع دن سے مضبوط عملہ عطا فرمایا، مضبوط ترین عملہ عطا فرمایا. ایسا عملہ جس کو آپ کھڑا کر دیں وہ تمام بچوں کی تعلیمی، تربیتی، ہر چیز کی فکر کر لے. اس کو بار بار ٹوکنا، روکنا، سمجھانا اس کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ تمام تعلیم یافتہ حفاظ علماء کا طبقہ ہے اور منجھا ہوا طبقہ ہے. اور ہم ان کو اسی بات پر مقرر کرتے ہیں کہ آپ اس کو ایک ڈیوٹی نہ سمجھیں، آپ اس کو صرف ایک پیسہ کمانے کا ذریعہ نہ سمجھیں. یہ خدمت ہے. پیسہ تو میل ہے، پیسہ تو ہاتھ کا میل ہے، وہ تو آپ کو ثانوی درجے میں حاصل ہو جائے گا، آپ کا وقت کا بدل ہے. لیکن آپ کی جو اصل فکر ہے، آپ کی جو اصل طرف ہے وہ اصل ہے. لہٰذا جس طرح آپ اپنے چھوٹے بچوں کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا معاملہ کرتے ہیں، عین اسی مطابق آپ ان طلباء کو بھی اپنا سمجھیں، اپنا سمجھ کر آپ پڑھائیں. تو اسی لیے عملہ اللہ رب العزت نے ہم کو مضبوط عطا فرمایا. ہاں، شام کے حفظ کا مسائیہ حفظ کے نام سے ہم نے شروع کیا. بہت سارے بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکولوں میں بھی حفظ کرتے اور مدارس میں بھی حفظ کرتے، لیکن شام کی تعلیم کا انتظام نہیں ہوتا. مدرسہ دور ہونے کی وجہ سے ماں باپ ان کو شام کی تعلیم وہاں نہیں دلواتے. تو ان کے لیے ہمارے پاس نظم ہے. جو بچے اسکول میں، مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ان کا حفظ قرآن پختہ رہے، روزانہ وہ استاذ کو آموختہ پارے سبق سنائیں، پوری استاذ کی نگرانی میں سبق یاد کرے، تو ان کے لیے ہمارے پاس موجود ہے. اس کے لیے الگ سے استاذ ہم نے مقرر کیے ہیں. فی الحال اس زمرے میں 5 طلبہ پڑھ رہے ہیں. اس کے لیے صرف ایک ہی استاذ ہم نے رکھا ہے. شام 5 بجے سے لے کر رات کے 8 بجے تک 3 گھنٹے کی تعلیم ہوتی ہے. ایک استاذ ہے اور اس کے ساتھ حفظ کے 5 طلبہ ہیں. اس میں بھی اگر جو خواہش مند ہے وہ حصہ لے سکتے ہیں. تو عملے کے بارے میں بتا رہا تھا. بڑے یہی فرماتے کہ اللہ کا کرم، اللہ کا اگر مہربانی دیکھنا ہے تو اس کو دیکھو جس کو اللہ نے مضبوط عملہ عطا فرمایا. تو اللہ رب العزت نظر بد سے بچائے. اس لیے کہ انسان جب اللہ کے بندوں کا شکریہ ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے شکر کی توفیق عطا فرماتے ہیں. اسی کے مطابق ہم ہمارے تمام اساتذہ کا جو شروع دن سے ہیں، حافظ مولانا یاسر، سید حافظ اسماعیل اور دیگر جتنے بھی اساتذہ ہیں، شروع میں نگرانی کے طور پر جو میرے چھوٹے بھائی ہیں مولانا یاسر علی معراج، جو فی الوقت قاری صاحب کے گھر کے قریب مدرسہ چلا رہے ہیں. تقریباً اسی مدرسے میں 5 سال تقریباً خدمت کی الحمدللہ. اسی خدمات کی وجہ سے مدرسہ پروان چلا. اس کے بعد ذمہ دار کے طور پر حافظ عبدالعظیم کا تقرر ہوا اور ابھی فی الحال حافظ ارشاد رحمانی یہاں پر مقرر ہیں. اسی طریقے سے جتنا ہمارا عملہ ہے اساتذہ کا، جس میں حفاظ علماء بھی ہیں، تمام تعریف کے قابل ہیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ بے حد آپ کی اس کاوشوں کو، کوششوں کو دنیا اور آخرت میں رائگاں نہیں فرمائیں گے، بہتر بدلہ عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے میں میرے والدین کا بھی بہت ہی مشکور ہوں. والد صاحب یہاں پر جلوہ افروز ہیں، والدہ بھی خواتین میں موجود ہیں، اس لیے کہ صحیح رہنمائی سے ہی انسان کچھ کر پاتا ہے. ورنہ بہت سارے ہم نے ہمارے دوستوں کو دیکھا ہے جن کے پاس اچھا ذہن تھا، تمام تر وسائل تھے، لیکن کچھ حادثات کا اس طور پر شکار ہوئے کہ تعلیم ان کی رک گئی. نہ دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھ سکے، نہ دینی تعلیم میں آگے بڑھ سکے. چاہے وہ والدین کے غلط مشورے ہوں،
چاہے وہ رشتہ داروں کی شرارتیں ہو، چاہے وہ اور کچھ ہی اسباب ہو، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے ساتھ یہ اچھا معاملہ رکھا کہ بہت ہی بہترین ماں باپ ہمارے لیے منتخب فرمائے، اور شروع دن سے صحیح رہنمائی کے طور پر، اس لیے کہ یہ بتانا ہے آپ تمام سرپرست یہاں موجود ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں 8 سال 9 سال سے ہم خدمت کر رہے ہیں، اکثر کا رجحان دنیاوی تعلیم پر ہے، دینی تعلیم کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، 10 منٹ کے لیے مکتب کو بھیجتے ہیں، پھر بعد میں ٹیوشن کے لیے 4 گھنٹے بھیجتے ہیں۔ کافی غصہ آتا ہے، کافی افسوس ہوتا ہے، کوفت ہوتی ہے کہ آخر کیسے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کی دینی مستقبل کو تاریک کر رہے ہیں۔ لیکن الحمدللہ ہمارے استاد موجود ہیں جن کے پاس ہم نے تجویز سیکھی، مولانا محمد مشتاق احمد صاحب۔ مجھے یاد ہے جب میں مول صاحب کے پاس اسی کمیونٹی ہال میں جہاں پر آج شادیاں وغیرہ ہو رہی ہیں، وہاں پر بچے قرآن کی تعلیم حاصل کیا کرتے تھے ایک دور میں، اسی مدرسے میں ہم بھی پڑھا کرتے تھے، اور ہمارے استاد محترم اور جناب اسماعیل صاحب بھی وہاں پر پڑھایا کرتے تھے۔ تو والد صاحب نے مول صاحب سے مشورہ کیا کہ میں بچے کو 7th کے بعد حفظ میں ڈالوں کیا، تو چونکہ ہم مول صاحب کے شاگرد تھے، مول صاحب نے بتایا کہ نہیں آپ ایسی غلطی مت کیجیے، کیونکہ یہ ہمارے بڑوں کے ساتھ ہو گیا، لہٰذا بچہ پڑھ نہیں سکتا، میرا شاگرد ہے، آپ بچے کی تعلیم مت روکیے، 10th پڑھائیے، 10th کے بعد بچہ حفظ بھی کرے گا، انٹر بھی کرے گا۔ تو یہ جو مناسب مشورہ تھا یہ بھولنے والی بات نہیں ہے، اگرچہ کہ کئی سال گزر گئے، مول صاحب کو بھی یاد ہے یا نہیں ہے پتہ نہیں ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ وہ ان احسانات کو یاد رکھے، ان احسانات کو یاد رکھے۔ تو یہ تمام مشوروں سے طے پایا، اور 2015 میں جب ہم نے مدرسے کی شروعات کی، اور انسان اکیلا نہیں ہوتا، جس طرح ہم حج کے موقع پر جو قربانی دیکھتے ہیں اس میں حضرت ابراہیم کی قربانی ہے، حضرت حاجرہ کی قربانی ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ہیں۔ حضرت ابراہیم جہاں ایک طرف شوہر ہے وہیں ایک طرف باپ ہے، حضرت حاجرہ جہاں ایک طرف بیوی ہے وہیں ایک طرف ماں بھی ہے، اور حضرت اسماعیل بیٹے ہیں۔ تو تمام سے مل کر ایک قربانی جب پیش کی جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی لاج رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جیسا میں نے ذکر کیا اساتذہ کرام کا، میرے خیر خواہوں کا، خصوصاً والدین کا، اسی طرح میری اہلیہ محترمہ، اس لیے کہ انسان اہلیہ بچوں کے اس میں چنگل میں اس طرح جکڑ جاتا ہے کہ کچھ کر نہیں پاتا۔ کئی ایسے ہمارے دوست ہیں جو کمپنی میں کام کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انصار بھائی تمہیں وہ ٹائم کیسا ملتا، ہم صبح سے لے کر رات تک کام کر کے تھک جاتے، نہ دنیا کا نہ دین کا ایکسٹرا کچھ ہم کام کر نہیں سکتے، تم آخر کیسا کر رہے ہیں؟ اللہ معاف فرمائے، یہاں پر کوئی تعریف کرنا واہوائی کرنا نہیں ہے، لیکن ایک بات بتانا ہے کہ بڑوں کی طرف سے اور ایک مشورے سے جو چیز طے پاتی، ایک جو صالح معاشرہ ہوتا، ایک جو صالح گھرانہ ہوتا، اس سے اللہ رب العزت دین کی خدمات کو لیتے ہیں۔ تو اس میں میری اہلیہ محترمہ کا بھی اس میں عمل دخل ہے کہ ہم ان کو زیادہ وقت نہیں دے پاتے، بچوں کے لیے زیادہ وقت فارغ نہیں کر سکتے۔ ہم یہی کہتے ہیں، اور اکثر ہمارے جو مدارس کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے 2 بچے ہیں لیکن ہم ان 2 بچوں کو وقت دے ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ معاشرے میں اتنی ذمہ داریاں ہیں دوسرے بچوں کی، تو لہٰذا کیا کرتے ہیں کہ اہلیہ کو اس قابل بناتے ہیں اور اس کے حوالے کرتے ہیں، اور کبھی کبھار شکایت بھی ہوتی ہے، لیکن وہ شکایت کو بھی آپ کو سمجھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے، ورنہ بیوی بچوں میں جکڑ جائیں گے تو پھر نہ دین میں آگے بڑھ سکیں گے، نہ اللہ رب العزت کی رضا کی خوشنودی کے کچھ کام کر سکیں گے، نہ معاشرے کی اگر کوئی برائی ہے اس کے ختم کرنے دفاع کے لیے کچھ کام کر سکیں گے۔ بہرحال یہ تو بس شکریہ کے طور پر تھا، اور اسی طریقے سے آپ تمام اتباع کے لیے عرض کرنا ہے، ہم نے یہ مکتب 2015 میں شروع کیا تھا، اس وقت ارادہ کچھ ایسا نہیں تھا کہ یہ مزید وسعت پائے گا، لیکن گزشتہ چند سالوں سے جو نئی تعلیمی پالیسی آئی تقریباً جون 2020، آپ سمجھ سکتے ہیں وہ ایسا دور تھا کھانے کے لیے کھانا نہیں، لوگ راشن کے لیے مارا ماری پھر رہے ہیں، ان کے در پر بھٹک رہے ہیں، ایسے دور پر بھی سرکار ہماری جو حکومت ہے نام لیوا، وہ جو ہے ہتھ کنڈے بنا رہی تھی۔ جس وقت لوگ اپنے گھروں میں بند تھے، تلاش ان کی حالت ہو گئی تھی، نئی تعلیمی پالیسی انہوں نے اس وقت نافذ کی، باضابطہ پاس کر دیا، اور اس میں تمام اپنے جو دیوی دیوتاؤں ہندوانہ جو بھی ان کو رسومات ہے اس کو داخل کر دیا، اور جتنے علماء مسلمانوں کے کارنامے ان کو تمام کو حذف کر دیا۔ اس وقت ہمارے علماء نے سمجھا کہ اب یہ نصاب کو تمام اسکولوں میں مدارس میں لوگ نافذ کریں گے، لہٰذا مدارس کا جو کام تھا اس وقت فرض عین تھا، اب مدارس کا قیام ہو چکا، اب ہر جگہ مکاتب کا قیام یہ فرض عین ہے۔ علماء نے یہ فرمایا ہے، مولانا عبدالقوی صاحب نے
مولانا ارشد مدنی صاحب کے حوالے سے یہ بات نقل کی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ مدارس کا قیام اس دور میں فرض کفایہ کے درجے پر پہنچ چکا، اس لیے کہ گلی گلی آپ کو مدرسہ مل جاتا ہے، لیکن مکاتب جہاں بچوں کو بنیادی تعلیم سے آراستہ کیا جا رہا ہے، مدارس میں امت کا 5% طبقہ جاتا ہے، لیکن 90-95% طبقہ نوجوان محلوں گلی کوچوں میں پھرتے رہتے ہیں۔ اب مکاتب کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ان کو وہاں سے حاصل کریں اور دین کی بنیادی اور ٹھوس تعلیمات ان کے سامنے رکھیں، اگرچہ کہ آدھا 1 گھنٹے کے ہی طور پر کیوں نہ ہو۔ اسی لیے جب علماء نے آواز لگائی تو ہمارے دل میں بھی یہ چنگاری اٹھی، اساتذہ سے مشورہ ہوا، پھر ہم نے پچھلے سال جون 2021 میں ہم نے سنتوش نگر کے علاقے میں ایک مکتب کی شروعات کی۔ فی الحال اس مکتب میں تقریباً 90 بچے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ عصر سے لے کر رات تک کا نظام ہے، دوپہر میں خواتین کی ترتیب ہے، 90 بچے پڑھ رہے ہیں، تقریباً 5-6 اساتذہ کا عملہ وہاں موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے سلیم نگر میں امیر حمزہ مسجد ہے، وہاں پر بھی ہماری نگرانی میں مکتب چل رہا ہے، عملہ موجود ہے۔ اور اسی طریقے سے پرسوں عید الفطر کے بعد مئی کے مہینے میں پھول باغ کے علاقے میں 2 مساجد میں 2 مکاتب کا قیام عمل میں آیا۔ مقصد کیا ہے کہ جہاں جہاں مساجد میں اور محلوں میں مکاتب بند پڑے ہوئے ہیں، نہیں ہے، صرف مسجد 15 منٹ کی نماز کے لیے کھل رہی ہے، ہر نماز کے لیے 15 منٹ کے لیے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹے کے لیے کھل رہی ہے، کس طرح ہم جائیں سمجھائیں اور وہاں پر تعلیم کا نظام جاری کریں، یہی ہماری کوشش ہے۔ فی الحال ہمارے تحت تقریباً 24-25 اساتذہ کا عملہ ہے، 5 مکاتب چل رہے ہیں۔ اسی طرح ہماری یہ فکر ہے کہ جو بچے مدارس میں فل ٹائم پڑھتے ہیں وہ لوگ دنیاوی تعلیم سے محروم ہیں۔ کئی بچے ایسے جو اسکول نہیں گئے، کئی بچے ایسے جو اسکول جا کر چھوڑ دیے، بھول بیٹھے۔ اب ہم نے ہمارے دوستوں کے ساتھ یہ کوشش شروع کی کہ وہاں پر انگلش، میتھمیٹکس، سائنس اور اردو، یہ 4 سبجیکٹس مدارس میں ہم نے شروع کیے، جس میں نامور مدرسہ اسلامیہ فیض العلوم سید آباد بھی شامل ہے، مدرسہ تعلیم و قرآن بھی شامل ہے، اور اسی طریقے سے اور بھی دیگر 5 مدارس ہیں۔ تقریباً 7 مدارس ایسے چل رہے ہیں جہاں پر ہمارے عملے کی نگرانی میں عصری تعلیم، دنیاوی مضامین جو ہے مدارس میں پڑھائے جا رہے ہیں، جس کی پوری ذمہ داری ہمارے اوپر ہوتی ہے۔ عملہ ہمارا ہوتا ہے، ٹیچرز ہمارے ہوتے ہیں، اخراجات ہمارے ہوتے ہیں۔ ہم مدرسے سے اجازت حاصل کرتے ہیں، بچوں کا وقت لیتے ہیں، ٹیچر آتے ہیں، اس وقت آ کر بچوں کو انگلش پڑھاتے ہیں، میتھس پڑھاتے ہیں، سائنس پڑھاتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تمام اصل افکار کو آپ تمام کے سامنے رکھنا ہے کہ اپنی ذاتی مصروفیات کے ساتھ ساتھ، گھریلو مصروفیات کے ساتھ ساتھ امت میں جو کام ہو رہے ہیں، علماء جو کام سر انجام دے رہے ہیں، ہم اپنے ائمہ سے اپنا مضبوط تعلق رکھیں۔ بیان تو انشاءاللہ مول صاحب کریں گے، لیکن یہ جو کچھ کام انجام دیے جا رہے ہیں، ہماری یہ گزارش ہوتی ہے شروع دن سے، ہمیشہ سے علماء کی یہی چیخ کر کہتے ہیں کہ عوام بس 2 رکعت نماز پر خوش ہے، عوام کے پاس وقت نہیں ہے کہ امام سے آ کے ملے، مؤذن سے آ کر ملے، عالم دین سے آ کر ملے، مدرسے میں آ کر بات کرے، ایسے دیگر جو بڑے اساتذہ ہیں ان کے سامنے آ کر بات کرے، مشورہ کرے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ اگر پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو پڑھے لکھے تعلیم لائن سے آپ خدمت دے سکتے ہیں، آپ وہ نہیں کر سکتے تعاون کی لائن سے آپ مالی طور پر دے سکتے ہیں، آپ صحیح مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کا مشورہ دین کے لیے استعمال میں آئے گا۔ لہٰذا بہرحال بہت ساری ایسی باتیں ہیں اور جو خواہش مند حضرات ہیں وہ ہم سے رجوع ہو سکتے ہیں ان تمام کارکردگیوں میں حصہ لینے کے لیے۔ اب بہت سارا وقت ہو چکا، اب میں شکریہ کے ساتھ ہمارے مولانا کو مائک حوالے کرتا ہوں کہ وہ آگے کی کارروائی جاری فرمائے۔ جو طلباء کا جو جلسہ تھا وہ تو اختصار کے ساتھ ختم پر آ پہنچا ہے، اب جو ہمارے بڑے حضرات آئے ہیں انشاءاللہ ان سے ہم چند تاثرات سماعت فرما لیں گے، چند نصیحتیں سماعت فرما لیں گے۔ ہمارے محلے کے جو کارپوریٹر ہیں جناب سیف الدین شفیع صاحب اور حضرت الاستاذ قاری محمد علی خان صاحب، میرے والد محترم اور ہمارے استاذ محترم مولانا مشتاق صاحب، آپ سے ہم مختصر سی چند نصیحتیں ہم سماعت فرما لیں گے، اس کے بعد بچوں کے درمیان انعامات کی تقسیم ہوگی، اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کے ساتھ اختتام عمل میں آئے گا۔ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی دلچسپی کے ساتھ بیٹھیں، انشاءاللہ تھوڑا سا وقت باقی ہے۔